الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتول عنہم حتی حین وابصر فسوف یبصرون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور رخ پھیر لو ان سے ایک خاص وقت تک اور دیکھتے رہو انہیں ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بڑی قوت والا ہے تیرا رب، بڑی عزت والا رب پاک، اس سے وہ جو بولتے ہیں۔ اور سلام تمام رسولوں پر، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آج ہماری سورہ صافات کی آیہ مبارکہ 182 182 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا، اور آج الحمدللہ یہاں ہماری سورہ الصافات جو ہے وہ اپنے تفسیر کے ساتھ اختتام کو پہنچی۔ کل انشاءاللہ نئی سورہ مبارکہ سورہ صاد کی ترجمہ اور تفسیر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ کا بار بار گزشتہ کل کے درس میں جو میں نے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی جستجو، آپ کا ذوق تبلیغ، آپ کا محبت تبلیغ کے ساتھ، اور بار بار لوگوں کو اللہ کی راہ کی جانب بلانا، اور کفار کا بار بار آپ کے اس عمل پر کان نہ دھرتے ہوئے الٹا آپ کا مذاق اڑانا، اس پر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِینٍ، اے پیارے حبیب ایک مقررہ وقت تک کے لیے آپ ان سے منہ پھیر لیجیے۔ مفسرین نے فرمایا ہی سے مراد ہر ایک کافر کی موت کا وقت ہے۔ بعض نے کہا اس سے مراد قیامت کا وقت ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قیامت کی گھڑی اور قیامت کی ساعت آ جائے گی، اس لمحہ کافر اور مومن بارگاہ خدا میں اس کے انصاف کے ترازو میں تولے جائیں گے، سب کے اعمال نامے ان کے سامنے ہوں گے۔ اے پیارے حبیب آپ خود اپنی چشم تر سے، آپ خود اپنی چشم رحمت سے ملاحظہ فرمائیں گے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ اپنی وفاداری کا اظہار کیا، قیامت کے روز ان کے چہرے نور کے ممبروں پر نور کے ساتھ چمک رہے ہوں گے۔ اور جنہوں نے آپ کے کلمات سے انحراف کیا، جنہوں نے آپ کے کلمات کو سنی انسنی کر دیا اور آپ کے سامنے بحث و مباحثہ کرتے رہے اور دلائل کی آڑ میں اپنی اندر کی خباثت کا اظہار کرتے رہے، فرمایا پیارے حبیب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جھونک دیا جائے گا، اور ان کا برا انجام بھی پیارے حبیب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہوگا۔ گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے منہ پھیرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اے پیارے حبیب ان کو چھوڑ دیجئے، ان کے راستے کو چھوڑ دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کل بھی میں نے عرض کیا کہ آپ کو دین کی تبلیغ کے ساتھ وہ محبت، وہ پیار اور وہ خوبصورتی کے ساتھ لگاؤ تھا کہ آپ بار بار ان کے پاس جاتے اور انہیں آپ پیغام حق سناتے، اور آپ کی ایک ہی منشا اور خواہش تھی، اور وہ یہ تھی کہ کسی طرح میری امت کا ہر فرد جو ہے، جو اس میرے زمانے میں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت بن جائے۔ یہ آپ کا احساس محبت تھا۔ آپ کا ساری رات قیام کرنا، آپ اپنی ذات کے لیے یہ تھوڑا کرتے تھے۔ آپ کا طویل ترین سجدہ کرنا، آپ کے پاؤں کا متورم ہو جانا، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہاں پر اللہ کے حضور گر گرا کے رو رو کے یہ التجائیں کرنا، یہ کس کے لیے تھا؟ کسی نے سوال کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ خود بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں جب سرکار کو میں نے سالت میں دیکھا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی آیت موجود ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ کے نہیں، آپ کے صدقے میں
باقی امت کے پہلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں آپ کے صدقے میں، تو آپ اتنا کیوں روتے اور گر گراتے ہیں اور ساری ساری رات آپ مصلے پہ ہی رہتے ہیں، آپ بستر پہ استراحت کے لیے تشریف نہیں لاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اللہ نے آپ پہ تو کوئی گناہ رکھا ہی نہیں ہے، آپ کو تو پاک پیدا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ آپ کا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے میں کچھ کم کر لیتا ہوں، بلکہ کیا فرمایا؟ عائشہ تو تم بات سمجھ رہی ہو کہ شاید میری امت یا میں اپنے کسی بات کی وجہ سے میں یہ ساری رات عبادت کرتا ہوں، فرمایا نہیں، میرے رب نے مجھے پاک فرمایا ہے، یہ اس کی بارگاہ میں سجدے جو ہے ادا کرتا ہوں، یہ سجدہ ہے شکر ادا کرتا ہوں۔ جس نبی کا یہ خوبصورت اسوہ ہو، جس نبی کا یہ خوبصورت پیارا عمل ہو، جن کا آپ کا یہ پیارا خوبصورت کردار ہو، تو مسلمانوں ہمیں اسوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت کے جو حالات چل رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان انتہائی قسم پرسی اور بے بسی کی تصویر ہے۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمان سب سے کم تری، اور جیسے ہندوؤں میں کچھوت قوم ہوتی ہے جسے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، آج اگر وہ والے حالات ہیں تو ہم مسلمانوں کے ہیں۔ کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں مسلمان مظلومیت کا شکار نہ ہو۔ ہمارے پڑوس میں پرسوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی، جناب ایک بچی کو بی جے پی کے لوگوں نے، زندہ بچی کو گڑھا کھود کے وہاں پہ مسلمانوں کی بیٹی کو دبا دیا اور بیچاری کو وہیں مر گئی، وہیں شہید ہو گئی۔ آئے دن آپ یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا میں کیا حالات ہو رہے ہیں، لیکن ہم اتنے ہونے کے باوجود ہم میں سے کوئی کون سا ملک آ گیا؟ ایک پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ باقی جو 54 مسلم ممالک ہیں، کسی ایک ملک کو اخلاقی جرأت نہیں ہوئی۔ چلیں دینی جرأت تو چھوڑ دیں کہ دین تو ان میں ویسے ہی ختم ہو گیا، کچھ اخلاقیات بھی ہوتی ہیں انسانوں کے رہنے کے لیے۔ کوئی دین اور مذہب نہ بھی ہو تو انسان ہونا بھی تو ایک اہم چیز ہے نا، کہ انسانوں کی محبت بھی تو کوئی چیز ہے، لیکن کسی ایک کے اندر وہ احساس درد پیدا نہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم مسلمانوں میں اسوہ مصطفیٰ وہ عملی طور پہ بالکل ختم ہوں گے۔ کیا آپ کے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اگر پوری میری امت میں مسلمانوں میں کسی ایک کو کانٹا چبھے تو سارے مسلمان اس کا درد محسوس کریں؟ کیا یہ سرکار کی حدیث موجود نہیں ہے؟ کیا یہ سرکار کا کلام پاک موجود نہیں ہے؟ آج بھی موجود ہے آن دا ریکارڈ، آج بھی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا اور ہم سارے جانتے ہیں، سب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کسی کو کانٹا چبھے تو ہم کہتے ہیں یہ اسی کو چبھا ہے، مجھے نہیں چبھا، میں تو محفوظ ہوں۔ جب مجھے کانٹا چبھے گا تو پھر دیکھیں گے پھر ہوگا کیا؟ ایک ایک کر کے سب کو کانٹے چبھو دیے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ ہم مسلمان ایک کمی کمین قوم کی صورت میں دنیا کے سامنے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے، ہم نے اسوہ مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ کو چھوڑ دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اتحاد اور یگانگت کی تھی، آپ اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آپ نے مواقعات کیسے فرمائی؟ دنیا آج اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور قیامت تک کے لیے ایسی مثال جو آپ نے مواقعات مدینہ میں فرمائی، جسے مواقعات مدینہ کہا جاتا ہے، دنیا اور دنیا کے سارے سویلائز جتنے بھی معاشرے اور سوسائٹی ہے، آج ایسی مثال لا کر تو دکھائے، کبھی نہیں لا سکتی قیامت تک کے لیے۔ سرکار نے ایسا ان کو اس محبت کے رشتے میں بند کیا، آپ نے ایک انصاری کو پکڑا اور ایک مہاجر کو پکڑا اور ان کا بھائی بھائی بنا دیا، اور آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 کھجوریں ہیں وہ 1 کھجور اپنے مہاجر بھائی کو دے دے، جس کے پاس 2 کمرے رہنے کے لیے 1 کمرہ اپنے بھائی مہاجر کو دے دے۔ اور ان لوگوں نے، مدینہ کے لوگوں نے، مدینہ منورہ کے لوگوں نے اس حد تک عمل کیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی کی جو بیوی ہے وہ غیر مسلمہ تھی وہاں رہ گئی، میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد، میرے پاس اگر 2 بیوی ہیں، عدت کے بعد وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، مجھے اس سے بھی کچھ
آر نہیں ہے، اس لیے کہ میرے محبوب کا حکم مواخات کا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم اپنے ذاتی رشتوں میں محبت مصطفیٰ سے پیچھے رہ گئے۔ یہ مثال قائم کر کے انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے لیے سب کچھ ذات مصطفیٰ ہے۔ یہ مواخات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اور لمبی چوڑی سوچیں اور فکر میں اور دائیں بائیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اپنی زندگیوں میں خاموشی کے ساتھ اسوہ مصطفیٰ اور سیرت مصطفیٰ شامل کر لیجئے، مسلمان قیامت تک کے لیے اپنے وجود میں مضبوط ہو جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں جی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہماری افرادی قوت اور طاقت جو ہے وہ کم ہے، تو سرکار کے پاس کون سے کروڑوں لوگ تھے؟ پہلا غزوہ ہی دیکھ لیں، جس کی شاندار فتوحات کی جو مثالیں ہیں وہ اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ غزوہ بدر کی فتوحات کی داستانیں قرآن میں آج بھی موجود ہے۔ تعداد کتنی تھی فتح کرنے والے لوگوں کی؟ صرف 313، لیکن وہ 313 تھے مسلمان، اور ان کی زندگیوں میں داخل تھی سرکار کی سیرت تھی، اور اس سیرت کی بنیاد پر وہ کامیاب ہو گئے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا پیارے حبیب وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، آپ ان کو دیکھتے رہیے، ان قریب ان کا وقت بھی آنے والا ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سورت کا اختتام بڑے خوبصورت الفاظ پہ، سبحان اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، بڑی قوت والا ہے تمہارا رب جو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ پیارے حبیب کبھی یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ بھیجنے والا ان کا جو خدا ہے وہ کون ہے، کبھی میرے بارے میں کوئی جملہ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی جملہ بول دیتے ہیں۔ اے پیارے حبیب سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو باتیں کر رہے ہیں ان ساری باتوں سے میں پاک ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ میں عزتوں کا مالک، میں عزتوں کا خالق، کائنات میں عزتیں دینے والا میں، لوگوں کو پاک کرنے والا میں، لوگوں کو سب کچھ عطا کرنے والا میں۔ کیا ان کے جملوں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میری شان میں کمی آ جائے گی؟ فرمایا پیارے حبیب آپ اس کا فکر مت کیجیے، میری ذات پہلے ازل سے پاک ہے، ابد تک پاک ہے، یہ جو کہیں گے ایک دن اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، لیکن یہ بات واضح ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تیرے رب کی ذات عزت والی بھی ہے، ہر عیب سے پاک بھی ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، بڑا خوبصورت اختتام۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا ذکر فرمایا، اپنی پاکیزگی کا ذکر فرمایا، اور دوسری بات اس کے ساتھ پیوستہ کیا فرمائی؟ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اللہ کے سارے رسولوں پر سلام۔ یہ اللہ کی سنت ہو گئی، اللہ کا طریقہ ہو گیا، نبی پر درود اور سلام پڑھنا کس کی سنت ہو گئی؟ اللہ کی، سارے نبیوں پر سلام علی المرسلین، اے لوگوں نبیوں پر سلام پڑھا کرو۔ قرآن ہمیں سلام پڑھنے کا کہے، کوئی ہمیں سلام نہ پڑھنے کا کہے، تو بتائیے بات کس کی مانیں گے؟ رب کی مانیں گے یا بندے کی مانیں گے؟ رب کی مانیں گے، ہمیں کسی سے کوئی بات نہیں، ہم تو رب کا جو کلام ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ قرآن نے کیا فرمایا یہ یاد رکھ لو، سلام علی المرسلین، سلام علی المرسلین۔ کوئی آپ سے کبھی کوئی بات کرے سلام کے حوالہ سے تو آپ اسے کوئی اور بات نہ کہیں، انہیں کہیں بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جناب پارہ نمبر 23 آپ اٹھا لیجئے، اور سورۃ صافات ہے اس کی آخری جو آیت، اس سے جو پہلے والی سیکنڈ آیت ہے وہ ذرا آپ پڑھ لیجئے، اس میں قرآن نے ہم نے تو یہی پڑھا لکھا ہے سلام علی المرسلین، ہمارے نبی کی تو ذات ہی اور ہے، اللہ نے تو سارے رسولوں پر صلاۃ و سلام پڑھنے کا فرما دیا۔ یہ قرآن کی آیت، وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سبحان اللہ، پھر اختتام کتنے پیارے کلمات پر فرمایا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، ساری تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں، رب العالمین جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سامعین، اس سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے، ہم سب کی روزی، ہم سب کا رزق اس رب کے ہاتھ میں،
اور اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے، جس کو اس نے پیدا کیا ہے اسے رزق دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ نے رزق اپنے پاس رکھا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کب دینا ہے، یہ سب اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے فرمایا والحمدللہ، اے لوگوں تمہارا کام میری تعریف کرنا ہے، میری تعریف کرتے رہو، میرا ذکر کرتے رہو، میرے تسبیحات کرتے رہو۔ رب العالمین، تو ایک کیا ہے، میں تو سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں۔ اے انسان تو کیا ہے، اس عالم میں کیا جانور نہیں ہے، اس عالم میں کیا چیونٹی نہیں ہے، اس عالم میں کیا آبی جانور نہیں ہے، کیا اس عالم میں زمین کی تہوں میں رہنے والے وہ کیڑے مکوڑے نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا انسان تو ہاتھ پاؤں والا، نوکری والا، کاروبار والا، ملازمت والا ہے، ارے آ دیکھ، میں ایسا رب العالمین ہوں، میں ایسا کائنات کا پالنے والا ہوں کہ تیرے تو سب کچھ ہے، تو کما لیتا ہے، میں تو بلوں کے اندر رہنے والے جانداروں کو بھی رزق عطا فرماتا ہوں۔ سب سے کمزور ترین مخلوق چیونٹی، فرمایا اتنی سی ہے چیونٹی، اللہ نے فرمایا وہ بھی بھوکی نہیں سوتی، اس کو بھی رزق دینے والا کون ہے، جسے رب العالمین کہا جاتا ہے۔ آخری کلمات کا اختتام سورت کے والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہماری سورۃ صافات کے کلمہ تفسیر کو قبول فرمائے، اور جو ہم نے سورت احکامات سیکھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔